الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے میلاد کے موقع پر، جن کے میلاد کی اس عظیم الشان محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سال پھر یقیناً ہر سال سے بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کی میلاد کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت ترین محفل کا انعقاد ہوا، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے تو علم میں ہے، باقی پوری دنیا میں اے آبائی پہ لائیو دیکھنے والوں کے لیے کہ اس وقت اس شہر میں بھی آج اور غالباً گرد و نواح میں بھی سنو فال کے باوجود، رستوں کو ٹریفک کے باوجود الحمدللہ اتنا خوبصورت اجتماع، پچھلے سالوں سے بڑھ کر اجتماع الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے عیدگاہ شریف کی وہ ساری انتظامیہ جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے اپنے شب و روز ایک کیے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے احباب ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اس محفل میں تشریف لائے، اللہ کریم آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے۔ آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے۔ الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں۔ میرے مرشد کریم مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے۔ خوبصورت ترین علماء کرام سٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے بہت اچھے دوست وسیم بدامی صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے تھے، اسپیشلی اس محفل کے لیے تشریف لائے۔ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے پتا تو تھا کہ یہ اچھی نعت پڑھیں گے، لیکن اتنا اچھا ماحول بنا لیں گے یہ اندازہ نہیں تھا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد سے متعلق یہ محفل ہے، حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر آپ سے میں نے حضور علیہ السلام کی شانوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام اصل الخلق ہے، حضور علیہ السلام جان کائنات ہے، حضور علیہ السلام اصل کائنات ہے، حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے، وجہ تخلیق کل عالم ہے۔ اول الخلق بھی حضور ہے، اور اصل الخلق بھی حضور ہے، اور افضل الخلق بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی فضیلت صرف عام لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین پر بھی فضیلت حاصل ہے، تمام انبیاء و مرسلین پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور کیوں نہ فضیلت حاصل ہو جب حضور علیہ السلام ہی مقصود کائنات ہے اور حبیب رب کائنات ہے، حبیب رب کائنات ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام اول الخلق ہے اور اصل الخلق ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں جس کی تخلیق ہوئی وہ ہمارے آقا علیہ السلام کا نور ہے۔ ہمارے آقا اول الخلق ہے اور اصل الخلق ہے۔ حضور اول الخلق کیسے ہیں؟ جبریل امین سے روح البیان میں موجود ہے۔ جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں نے ایک ستارہ دیکھا تھا،
مجھے وہ ستارہ اتنا پسند آیا کہ دوبارہ اس کو دیکھنے کا انتظار رہا. 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ مجھے پھر نظر آیا. پھر مجھے اس ستارہ اتنا پسند آیا کہ دوبارہ 70,000 سال میں نے انتظار کیا اور پھر 70,000 سال بعد مجھے وہ ستارہ نظر آیا. یا رسول اللہ 70,000 سال کے وقفوں سے میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کی زیارت کی ہے. 72,000 مرتبہ اس ستارے کی زیارت کی ہے. اگر خالی یہی کیلکولیشن کر لی جائے تو یہ بات اربوں سال تک پہنچ جاتی ہے. حضور علیہ السلام اول الخلق ہیں. حضور علیہ السلام اول الخلق ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو جبریل نے دیکھا، اول الخلق کیسے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے حضرت جابر نے سوال کیا. حضرت جابر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس کی تخلیق فرمائی ہے؟ اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. اللہ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی. پھر لوح بھی میرے نور سے بنایا، پھر قلم بھی میرے نور سے بنایا، پھر عرش و فرش میرے نور سے بنائے. جنت بنائی بھی میرے نور سے اور جنت سجائی بھی میرے نور سے. دنیا بنائی بھی میرے نور سے اور دنیا سجائی بھی میرے نور سے. یعنی اگر دنیا میں گلستانوں میں رونق ہے تو وہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے. اگر آپ شارے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے. اگر اندھیری رات میں چاند چمکتا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے چمکتا ہے. اگر ستارے آسمان پہ روشن نظر آتے ہیں تو مصطفیٰ کے نور کی بدولت نظر آتے ہیں. اگر سورج روشن ہے تو مصطفیٰ کے نور سے روشن ہے. حضور نے فرمایا جابر اللہ نے میرا نور بنایا، پھر جس کو بنایا میرے نور سے، جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا میرے نور سے تخلیق فرمایا، میرے نور سے تخلیق فرمایا. حضور علیہ السلام اصل الخلق ہے. اللہ نے جس کو بنایا ہے حضور علیہ السلام کا صدقہ بنایا ہے. اور نہ صرف حضور اول الخلق ہے، نہ صرف حضور اصل الخلق ہے، بلکہ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کل عالم ہے. وجہ تخلیق کل عالم ہے. اگر میں اس دنیا میں نہ ہوتا تو صرف میں نے نہ ہونا تھا، باقی سب کچھ ہونا تھا. میرے ماں باپ نے بھی ہونا تھا، میرے بہن بھائیوں نے بھی ہونا تھا، میرے گھر نے بھی ہونا تھا، میرے دوستوں نے بھی ہونا تھا، سب نے ہونا تھا. صرف میں نے نہ ہونا تھا اور کسی کو کمی محسوس نہ ہوتی. اگر تم دنیا میں نہ ہوتے دنیا کو کوئی کمی محسوس نہ ہوتی، کوئی قیامت نہ آ جاتی، سب کچھ ہوتا، صرف تم نہ ہوتے. ارے تم اور میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، ہم آئے تو ہمارا وجود ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ہے. اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. اس دنیا میں ایسے ہی چلنا تھا، کسی کو ہماری کمی محسوس نہ ہوتی. ہم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا. ہم ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہم نہ ہوتے تو کوئی قیامت نہ آنی تھی. حضور وہ ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اگر تم نہ ہوتے تو صرف تم نہ ہوتے، باقی سب کچھ ہوتا. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، سدرۃ المنتہا بھی نہ ہوتا، لوح بھی نہ ہوتا اور قلم بھی نہ ہوتا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور سے ارشاد فرمایا. امام بیلوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ لولا قلم خلقت الدنیا. اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر میں آپ کو تخلیق نہ فرماتا نا تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا. لولا قلم خلقت الافلاک. اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا. لولا قلم خلقت الکائنات. میرے حبیب یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کسی چیز کو تخلیق نہ فرماتا. اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کسی شے کو بھی تخلیق نہ فرماتا. جو بھی تخلیق فرمایا ہے وہ آپ کی خاطر بنایا ہے. یعنی عرش بھی مصطفیٰ کر کے بنا اور فرش بھی مصطفیٰ کر کے بنا. جنت مصطفیٰ کے غلاموں کر کے بنی، جہنم مصطفیٰ کے دشمنوں کر کے بنی. یعنی جنت بنی تو وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے بنی، جنت سجی تو وہ بھی مصطفیٰ کے نام سے سجی. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ جب بھی اللہ کا نام لیا کرو، جب بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، ساتھ رسول اللہ کا نام لیا کرو. حضور علیہ السلام کے نام کا کہا کہ ساتھ رسول اللہ کا نام لیا کرو. حضرت
شیس علیہ السلام نے پوچھا اپنے والد سے کہ یہ ہے کون؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کون؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا نام لو ساتھ ان کا نام لو؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھ میں روح ڈالی نا میں نے سب سے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا دیکھا، پھر میں نے آسمانوں کے چپے چپے پر اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا دیکھا، جب میں جنت میں گیا میں نے جنت کے ہر دروازے پر ان کا نام لکھا دیکھا، میں نے جنت کے درختوں پہ ہر درخت پر مصطفیٰ کا نام دیکھا، ہر درخت کے ہر پتے پر مصطفیٰ کا نام دیکھا۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے، امام حاکم بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، طبرانی میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آخر اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ ہے کون؟ عرش پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام، آسمانوں کے چپے چپے پہ ان کا نام، جنت کے ہر دروازے پہ ان کا نام، جنت کے ہر پتے پہ ان کا نام، ہر محل پہ ان کا نام، یہ ہے کون؟ رب نے فرمایا آدم یہ میرے حبیب ہیں، ان کی شان ہے، تمہیں یہ جان لینا بہت ہے، اگر ان کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، اگر انہیں بیچنا مقصود نہ ہوتا تو عرش و فرش نہ بناتا، زمین و آسمان نہ بناتا، جنت و دوزخ نہ بناتا، میں نے جو کچھ بنایا ہے ان کے صدقے، جو کچھ بنایا ہے ان کے صدقے سے بنایا ہے، ان کے صدقے سے بنایا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ پھر خالی بات یہاں تک نہیں رہی، اللہ نے پہلے فرمایا آپ نہ ہوتے تو زمین نہ بناتا، پھر فرمایا آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ بناتا، پھر فرمایا آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو جنت نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو لوح قلم نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو جبریل نہ بنتا، میکائیل نہ بنتا، اسرافیل نہ بنتا، اسرائیل نہ بنتا، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ رب نے فرمایا میری طرف دیکھو، لولا تلوا اظہرت ربوبیہ، اور میرے سونے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہوتا ہے۔ جو کہے نا مجھے وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کروں گا، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتے پہلی گل تو ہوتا ہی نہیں، پہلی گل تو جمتا ہی نہیں، پہلی بات تو زمین پر یہ بوجھ آتا ہی نہیں کہ تم ہوتے، پہلی بات تو تم نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا۔ اگر تم پھر بھی عالم تصور میں اپنے آپ کو امیجن کر لو کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے اور تم ہوتے تو اللہ فرماتا ہے اگر تو ہوتا بھی میں نے تجھے اپنا پتہ بتانا ہی نہیں تھا، میں نے تجھے اپنے بارے میں بتانا ہی نہیں تھا، ارے تجھے بنایا وہ بھی مصطفیٰ کے لیے بتایا اور تجھے اپنا بتایا اس میں بھی تو مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اسی لیے تو امام محمد رضا ساری زندگی پوچھتے رہے کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا، ارے اگر اللہ نے تمہیں اپنے بارے میں بتایا ہے تو وہ بھی آمنہ کے لال کی وجہ، ورنہ اللہ کو کس چیز کی حاجت ہے۔ امام قسطلانی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی نے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کریم فرماتا ہے اور میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ کو نہ بناتا نا تو میں اہل دنیا کو تخلیق ہی نہ کرتا، میں نے اہل دنیا کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو آپ کی شانیں دکھاؤں اور آپ کی شانیں دیکھ کے وہ بابا کریں۔ کسی کو کوئی اچھا محبوب مل جائے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا اس کے محبوب کو دیکھے اور دنیا اس کے محبوب کو دیکھ کر واہ واہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے اور میرے سوڑے میں تینوں اتنا سوڑا بڑھایا، پھر جس کو بڑھایا اس آستے بڑھایا اور توڑا سوڑا تیرا دیکھ کے واہ واہ کرے، حضور کی تعریف کرے۔ مخلوق کو اللہ نے تخلیق ہی اس لیے کیا تاکہ یہ دنیا یہ مخلوق حضور علیہ السلام کی شانیں دیکھے، حضور کی شانیں بیان کرے، حضور علیہ السلام کا رتبہ بیان کرے۔ اسی لیے تو کہا ساری زندگی امام محمد رضا نے حضور کی شان بیان کی، آخر میں کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مانتا ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ساری زندگی کبھی بریلی سے احمد رضا نے آواز ماری، کبھی جو ہے اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے حضور کی شانوں کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے
پہلے ان کو تخلیقی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ آپ کی شان بیان کرے. کبھی بغداد سے غوث اعظم نے اپنے بابا کی اپنے لالا کی شان بیان کی, کبھی جو ہے حضرت مجدد الفیصانی نے شانوں کو بیان کیا, کبھی حضرت باقی فتنہ نے شانوں کو بیان کیا, کبھی بھی میرے علی شاہ نے شانوں کو بیان کیا, کبھی خواجہ عبدالکریم نے شانوں کو بیان کیا, کبھی داتا علی حجویری نے شانوں کو بیان کیا, کبھی جو ہے وہ شاہ نقشبند نے شانوں کو بیان کیا, کبھی بابا فرید نے بیان کیا. اوپر چلے جاؤ تو محدثین بیان کرتے رہے, مفسرین بیان کرتے رہے, فقہاء بیان کرتے رہے, تبع تابعین بیان کرتے رہے, تابعین بیان کرتے رہے, صحابہ بیان کرتے رہے, مولا علی بیان کرتے رہے, عثمان غنی بیان کرتے رہے, عمر فاروق بیان کرتے رہے, افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق بیان کرتے رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کیا, ہر ایک نے کہا آپ کا وصف بیاں ہو کس سے, آپ کی کون کرے گا بڑائی, آپ کی کرتے سفر میں کم ہے جبریل امین. کوئی یہ نام لینے کا اس لیے ضرورت تھی کہ اس وقت جو آپ سے مخاطب ہے یہ ذمت کا سب سے نیچا بندہ مخاطب ہے, سب سے کمزور اور گناہگار بندہ مخاطب ہے. ہم سب سے کمزور اور گناہگار ہیں, سب سے کمزور اور گناہگار بندے آپ سے مخاطب ہیں. اور افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آج ہم جیسوں تک کا ذکر بیان کر رہے ہیں, اتنے لوگوں نے بیان کیا, یہ سارے مل کر بھی حق ادا نہ کر پائے. ساروں کی زندگی کی کمائیاں اکٹھی کر لو, تمہیں کہنا پڑے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. حضور کی شانوں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی انڈیا اور پاکستان کا شاعر حضور کی شانوں کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی پیر رسول اللہ کی شانوں کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ کوئی عالم حضور کی شانوں کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ حضور کی گرد راہ تک نہیں کوئی پہنچ سکتا. حضور علیہ السلام نہ صرف وجہ تخلیق کل عالم ہے بلکہ حضور علیہ السلام افضل الخلق ہیں. حضور علیہ السلام سے افضل اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تو عالمین میں سے عالمین کا ایک ذرہ ساری خلقت, سارے فرشتے, سارے نبی, سارے رسول, سارے جن, سارے انسان, ہر شخص کائنات کا ذرہ رہنے کے لیے رحمت کا محتاج ہے. کائنات کا ذرہ رحمت کا محتاج ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے جب ساری رحمت کا دار و مدار مصطفیٰ کے ساتھ خاص فرما کے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا تو ساری کائنات میں ذرے کو رسول اللہ کا محتاج کر دیا. کائنات کا ذرہ رسول اللہ کا محتاج ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کائنات سے افضل ہے. حضور علیہ السلام کی افضلیت و فضیلت صرف عام انسانوں پر نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء و مرسلین پر ہے. حضور علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے. کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا آپ ہاتھوں کو اٹھاؤ نا اور میرے ساتھ یہ نعرہ لگاؤ, عقیدے کا نعرہ آپ لگاؤ, ثابت ہم کرتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ. آواز آنی چاہیے. اللہ کرے کہ جج یوکے میں بھی آپ کیو ٹی وی دیکھیں, لیکن اس وقت پوری دنیا میں اے آواز کیو ٹی وی پر آپ کو لائیو دیکھا جا رہا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگاؤ, پتا چلے کہ یوکے میں رسول اللہ کے غلام آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بتاؤ کہ یوکے والے عاملہ کے لال سے کیسا پیار کرتے ہیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کے پیارے دونوں عالم کے داتا, سب رسولوں سے ہمارے نبی تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں.
حضور علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء و مرسلین پر ہے. حضور علیہ السلام ہر نبی سے افضل ہے، ہر رسول سے افضل ہے. قرآن کریم پڑھو، اللہ کریم نے جتنے انبیاء کو بھیجا اللہ کریم نے فرمایا یہ سب مخصوص قوموں اور مخصوص خطوں کے لیے آئے ہیں، مخصوص زبانوں کے لیے آئے ہیں. کوئی نبی آئے ایک خطے کے لیے، کوئی آئے ایک قوم کے لیے، کوئی آئے ایک ملک کے لیے، کوئی آئے ایک خاندان کے لیے. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے پہلوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص خطوں کے لیے تشریف لائے ہیں. لیکن جب حضور تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میرے حبیب علیہ السلام آپ کو میں نے کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک عالم کے لیے نہیں بھیجا. آپ کو میں نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. اور پھر رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. او حبیب صرف انسانوں کے لیے نہیں، میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہو. پہلے مخصوص علاقوں، مخصوص قوموں، مخصوص خطوں کے لیے آئے، لیکن میرے حبیب آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ اب جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں آپ کی وزارت مصطفیٰ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری خلقت کے لیے بھیجا ہے، ساری خلقت کے لیے بھیجا ہے. امام باقی بھی اس کو روایت کو لائے ہیں اور طبرانی میں بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں خطاب فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سارے عالمین سے افضل ہیں، ساری خلقت سے افضل ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے مخصوص قوموں، علاقوں اور وقت کے لیے آئے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حضور علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے تشریف لائے، ساری مخلوق کے لیے تشریف لائے. حضور علیہ السلام کے فضائل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام کی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ویسے تو بے شمار فضائل ہیں لیکن 6 فضائل کا یہاں حضور علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے پہ 6 ایسے احسان کیے ہیں، میرے 6 کمالات ایسے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو بھی نہ ملے. ایک حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے کلام میں جو جامعیت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی. میں نثار آپ کے کلام پر ملی. یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. پھر حضور نے فرمایا اللہ کریم نے نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب و دبدبے کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. میرا دشمن مجھ سے ہزاروں میل کی مسافرت پہ بھی کیوں نہ ہو اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ہوگا. حضور فرماتے ہیں مال غنیمت اللہ نے کسی اور امت پہ حلال نہیں کیا، میری امت پہ حلال کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے قدم چومنے کے باعث اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام عالمین کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کریم نے مجھے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے مجھے بھیجا ہے اور مجھے ساری عالمین کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے. ایک نبی تشریف لائے، ظاہراً ان کا وصال ہوا، وصال ظاہری ہوا، دوسرے کی ضرورت ہوئی، دوسرے تشریف لے آئے. وہ دنیا سے جب ظاہراً گئے تیسرے کی ضرورت آئی، وہ تشریف لے آئے. ایک وقت میں مختلف مقامات پر ضرورت ہوئی تو مختلف مقامات پر انبیاء آئے. یعنی ہر نبی جب دنیا سے جاتے دوسرے کی ضرورت ہوتی، دوسرے آ جاتے، تیسرے کی ضرورت ہوتی، تیسرے آ جاتے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے عالمین کے لیے کافی بنا کے بھیجا ہے. یہی وجہ ہے میرے آ جانے کے بعد کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے بھیجا ہے. ارے ان کے آنے کے بعد کس کی ضرورت ہے کہ آدم آئے تو توبہ ان کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے. نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو
ان کے وسیلے سے مل رہا ہے. اگر آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن رہی ہے تو ان کے وسیلے سے بن رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی تو ان کے وسیلے سے نہیں چل رہی. اگر داؤد علیہ السلام پر رحمتیں ہو رہی ہے تو ان کے وسیلے سے ہو رہی ہے. اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل رہی ہے تو ان کے وسیلے سے مل رہی ہے. وہ آگے جن کے لیے کائنات بنی ہے اللہ نے فرمایا اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آمینہ کا لال ختم نبوت کا تاج سجا. ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے تشریف لایا ہے. حضور علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے. حضور علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء مرسلین پر ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے. اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا ذکر فرمایا تو یا آدم کہہ کے کیا. حضرت ماشاءاللہ جب میں آیا تو مجھے بھی ہوا کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں, موسم کا تھا, لیکن الحمدللہ ہر سال سے بڑھ چڑھ کر اجتماع ہے اس مرتبہ ماشاءاللہ. اور میں ہر سال یہاں کہتا ہوں کہ یو کے میں ویسے تو بہت محافل ہوتی ہیں جب میں آتا ہوں, جب ہم آتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ, لیکن الحمدللہ یہ بینگلی ہال کی محفل ایسی محفل ہوتی ہے کہ اس کا اجتماع دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں عیدگاہ میں خطاب کر رہا ہوں. اور اس کی کیفیت سے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ ہم یو کے میں ہیں نہ ہم پاکستان میں ہیں, ہم سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر. الحمدللہ ہر سال سے بڑھ چڑھ کر اجتماع ہے اور یہ اجتماع انشاءاللہ بڑھتا رہے گا. یہ کسی کے روکنے سے رکے گا نہیں, یہ کسی پروپیگنڈے سے بٹے گا نہیں. ارے یہ اجتماع کسی اور نام پر نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے نام پر ہے. مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائے گے آدھا آپ کے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. چل قبلہ پیر طیب الرحمن صاحب, میرے سے پوچھا گیا کہ شاید کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا کرے. میں نے کہا کچھ نہ کرو, بڑھے گا یوں ہی, ان کا چرچا بڑھے گا, بڑھے گا کھو جائے. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ زبان سے زیادہ کام کو بولنا چاہیے, زبان سے زیادہ کام کو بولنا چاہیے. الحمدللہ میرے پیر طریقت کا کام بہت ہم اس بات کے قائل ہیں کہ زبان سے زیادہ کام کو بولنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا اللہ کریم نے حضرت آدم سے کلام کیا تو یا آدم کہہ کے کیا. حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا. حضرت داؤد سے کلام کیا تو یا داؤد کہہ کے کیا. حضرت ابراہیم سے کلام کیا تو یا ابراہیم کہہ کے کیا. جن نبیوں سے کلام کیا ان کا نام لے کے کیا, لیکن جب ہمارے آقا سے کلام کیا کہیں قرآن میں یا محمد نہیں کہا, کبھی یا ایھا النبی کہا, کبھی یا ایھا الرسول کہا, کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی یاسی کہا, کبھی طٰہٰ کہا, کبھی برہان کہا, کبھی شاہد کہا, کبھی مبشر کہا, کبھی نذیر کہا, کبھی سراج منیر کہا. رب نے کہیں مصطفیٰ کو نام لے کے مخاطب نہ کیا. مفسرین کہتے ہیں اگر کسی کو عزت دینی ہو تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو ہر مقام پہ القاب سے بلا کے بتا دیا, دیکھ لو آمینہ کے لال سے زیادہ قابل تعظیم کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. کے لال سے زیادہ عزت والا بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر پہلے انبیاء پر باتیں کی جاتی, ان کی توہین کی جاتی, ان کے بارے میں کوئی غلط جملے بولے جاتے تو یا وہ خود جواب دیتے یا کسی بچے نے جواب دیا ان کی جانب سے, یا اللہ کے حکم سے کسی پتھر نے جواب دے دیا, یا کسی نے جواب دیا, کسی اور نے جواب دیا. پہلوں پر اگر خلاف باتیں کی گئی تو یا انہوں نے خود جواب دیا یا ان کی طرف سے کسی اور نے جواب دیا. لیکن جب حضور تشریف لائے کچھ عرصہ وحی کا
وہی میں تاخیر ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی کچھ عرصہ, لوگ باتیں بنانا شروع کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے, معاذ اللہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اللہ نے یہ نہ فرمایا میرے حبیب آپ بتا دو کہ میں نے نہیں چھوڑا, یہ نہیں کہا کہ کوئی اور بتا دے کہ نہیں چھوڑا, یہ نہیں کہا کہ کوئی پتھر بے جان چیز بتا دے کہ اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. کہا والضحا, میرے حبیب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے, واللیل اذا سجا, میرے حبیب آپ کی زلف عنبری کی قسم ہے, ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تم یہ کہتے ہو گویا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور اللہ تو ہر لمحے ان کی شانوں میں اضافے کر رہا ہے, اللہ تو ہر لمحے ان کی شانوں میں اضافے کر رہا ہے. اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں, اور آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے, اللہ کریم نے پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اللہ کریم نے پورے قرآن میں کسی اور نبی کی قسم نہیں اٹھائی, لیکن جب بات ہمارے آقا کی آتی ہے کبھی فرماتا ہے والضحا, میرے حبیب مجھے آپ کے چہرے کی قسم, کبھی فرماتا ہے واللیل اذا سجا, میرے حبیب مجھے آپ کی زلف عنبری کی قسم, کہیں فرماتا ہے لعمرک, میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کی عمر کی قسم, کہیں بھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میرے حبیب مجھے آپ کے شہر کی قسم, کبھی فرماتا ہے وقیل ہی, میرے حبیب مجھے آپ کے قول کی قسم, کبھی فرماتا ہے والعصر, میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کے زمانے کی قسم. یہ تو حضور کی قسمیں ہیں, اگر اپنی بھی قسم اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہتا مجھے عالمین کا رب ہونے کی قسم ہے, خلقت کا خالق ہونے کی قسم ہے, عرش کا رب ہونے کی قسم ہے, فرماتا ہے فلا وربک, میرے حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. اور یہ تو وہ قسمیں ہیں نا, یہ جو میں نے آیت تلاوت کی, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, امام قسطلانی نے بھی کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں, کہ جب اللہ نے فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد, اے میرے حبیب علیہ السلام مجھے اس شہر کی قسم ہے, اور اس لیے نہیں کیونکہ اس میں کعبہ ہے, اس لیے نہیں کہ اس میں صفا مروہ ہے, اس لیے نہیں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے, اس لیے نہیں کہ اس میں درجنوں انبیاء کی قبریں ہیں, وانت حل بہذا البلد, کیونکہ آپ اس شہر میں بستے ہو. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کی خاک پا پہ, اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھائے. حضور کے پاؤں کی مٹی تو بہت اونچی ہے, اگر حضور کے غلاموں کے گھوڑے دوڑے, اگر صحابہ کے گھوڑے دوڑے اور ان سے دور اٹھتے, اللہ فرماتا ہے مجھے ان گھوڑوں کے حافلے کی قسم ہے, اور مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑنے والی دھول کی قسم ہے. ارے صحابہ کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک جملہ کہتا چلوں, مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے, ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق ہے, صحابہ تو صحابہ ہے. اگر مصطفیٰ کا نوکر کسی گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو دوڑاتا ہے, اللہ قرآن میں گھوڑے کے پیروں سے اٹھنے والے غبار کی قسم اٹھاتا ہے. یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا, یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میرے سوا اللہ نے کائنات میں کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی. پہلے انبیاء تشریف لائے, جتنے انبیاء آئے وہ معجزات لے کر آئے, معجزات لے کر آئے, اللہ کریم کی جانب سے دلائل لے کر آئے. لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے, اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, یہ اب جو آمنہ کے لال تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں یہ دلیلیں لے کے نہیں بلکہ یہ ہماری دلیل بن کے آئے ہیں. اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے. ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم
رسول اللہ کو خدا سے ملاتے ہو، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ. ہم یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کو خدا سے نہیں ملاتے، لیکن ذرا آپ بتا دو پورے قرآن میں سے یا کہیں سے بھی کوئی ایک مقام دکھا دو جب خدا نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا کیا ہو. ارے ملایا ان کو جاتا ہے جن میں دوریاں ہو، ملایا ان کو جاتا ہے جن میں ناراضگیاں ہو. ارے مصطفیٰ کو خدا کا جو قرب حاصل ہے، ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے؟ مصطفیٰ کو خدا کا کیسا قرب حاصل ہے؟ اگر حضور علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائے نا تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرے حبیب نہیں بول رہے بلکہ یہ مجھ اللہ کی وحی ہے. حضور بولے طرح فرماتا ہے ان کا بول میرا قول ہے. حضور علیہ السلام اگر بیت رضوان لے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ بیت میرے حبیب نہیں لے رہے بلکہ یہ بیت میں اللہ لے رہا ہوں. اگر حضور کچھ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دے، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ میرے حبیب نے نہیں بلکہ یہ ہاتھ مجھ اللہ نے رکھا ہے. اگر حضور علیہ السلام کوئی عمل فرمائے تو رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ عمل میرے حبیب نے نہیں بلکہ یہ مجھ اللہ نے کیا ہے. اگر کوئی حضور کی اطاعت کرے، رب فرماتا ہے یہ اطاعت میرے حبیب کی نہیں کر رہا بلکہ مجھ اللہ کی کر رہا ہے. اگر کوئی میرے مصطفیٰ کے در پہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے یہ مصطفیٰ کے در پہ نہیں بلکہ یہ میرے در پہ پہنچا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرے امام نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں. حضور علیہ السلام اللہ کریم نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ساری کائنات طالب ہے لیکن حضور مطلوب ہے. ساری کائنات اللہ کی طالب ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ذات واحد وہ ذات ہے کہ حضور مطلوب ہے. سب طالب ہیں اور حضور مطلوب ہے. طالب و مطلوب میں فرق جاننا چاہتے ہو؟ طالب عرصہ دراز حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہتے ہیں رب یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب مطلوب کی باری آتی ہے، مطلوب حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوتا ہے اور جبریل آتا ہے. وہاں وہ کہتے تھے یا اللہ میں تیرا مشتاق ہوں، یہاں جبریل آتا ہے اور کہتا ہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق. یہ فرق ہے طالب و مطلوب میں. طالب اگر کوہ طور پہ جا رہا ہوتا ہے تو آواز آتی ہے کہ نالین اتار کے آؤ، اور اگر مطلوب عرش پہ جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے طالب و مطلوب کا فرق بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے نا تو آواز آئی تھی کہ اپنی نالین اتار کے تشریف لائیے، اپنی نالین اتار کے تشریف لائیے. اور جب حضور عرش پہ جا رہے تھے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ جب قریب عرش پہنچے شافی روزے جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا. آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے اور چوم لے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے. یہ فرق ہے. اگر طالب جا رہا ہوتا ہے تو آواز اتار کے آئے اور مطلوب نالین اتارنے لگتا ہے تو آواز آتی ہے نالین سمیت تشریف لے گئے. طالب اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء یہی دعا کرتے رہے یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا. حضور نے بھی یہ دعا کی. آج تک اللہ والے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، کیونکہ سب طالب ہیں لیکن حضور طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. ہر ایک یہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، اور مطلوب کی یہ شان ہے کہ وہ رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ظاہر عزت و احترام محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد، برائے محمد۔ اور یاد رکھنا اگر مگر والے اسی میں پڑے رہیں گے، ہم قیامت کے دن میں یہ کہیں گے کہ رضا دل سے ہم وقت کرتے گزر گئے کہ ہے رب سلط دعا۔ حضور علیہ السلام تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ حضور علیہ السلام سب انبیاء سے افضل ہیں۔ قرآن کریم میں یہ موجود ہے، اللہ کریم آیت کے ساتھ اللہ کریم نے تمام انبیاء کے علاوہ کو اکٹھا کیا، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا اور کہا کہ اس کو پہچان تمہارے دل میں سے کسی کا بھی دور ہو، کسی کا بھی ٹنکے بج رہے ہوں اور تم دیکھو کہ یہ تشریف لے آئی ہے تو پھر ان کی پیروی کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان کی پیروی تم پہ لازم ہے۔ اللہ کریم نے سب انبیاء سے یہ وعدہ دیا کہ تم میں سے کسی کا بھی دور ہو اور تم دیکھو کہ یہ تشریف لے آئے ہیں، یہ تشریف لے آئے ہیں تو پھر ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ اللہ کریم نے سب انبیاء سے یہ وعدہ دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عہد ربانی سے یہ بات صاف واضح ہوئی اور اس عہد ربانی سے پتا چلا کہ انبیاء کرام ہمیشہ حضور علیہ السلام کی مناقب میں مطلب باللسان رہتے تھے، ہمیشہ حضور علیہ السلام کے مناقب بیان کیا کرتے، ہمیشہ انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کی تعریف میں مصروف رہا کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ انبیاء کرام اپنی مجالس کو مصطفیٰ کے ذکر سے زینت بخشا کرتے تھے اور انبیاء اپنی امتوں سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد دیا کرتے تھے۔ تمام انبیاء اپنی امتوں سے حضور پر ایمان لانے کا عہد دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں سب حضور کی امت میں شامل ہیں، سب حضور کی امت میں شامل ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے، قیامت تک حضور علیہ السلام کی رسالت کا دور ہے۔ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اگر یہ حضور کی شان میں بہت بڑی بات ہے، اگر اس آیت کا نگاہ ایمان سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات صاف واضح ہے۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ حضور کی اس شان کو آپ کیسے سنتے ہو۔ امام احمد رضا خان کہتے ہیں اس آیت سے یہ پتا چلا، فتاوی رضویہ کی آخری جلد میں یہ موجود ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ تمام انبیاء کو رسول اللہ کے ساتھ ویسے نسبت حاصل ہے جیسے ہر امتی کو اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ہر امتی کو اپنے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے نبی اپنی امت کا رہبر ہوتا ہے، رسول اللہ ہر نبی کا رہبر ہے۔ نبی اپنی امت کا قائد ہوتا ہے، رسول اللہ ہر نبی کے قائد ہے۔ نبی اپنی امت کا لیے وسیلہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام ہر نبی کے لیے وسیلہ ہے۔ نبی اپنی امت کا قائد ہوتا ہے، حضور علیہ السلام ہر نبی کے قائد ہے۔ اتنے کو امام نے کہا خط سے آلیا، آلیا سے رسول، سب رسولوں سے آلہ ہمارے۔ اور اللہ کریم نے جیسے امتوں پر یہ فرض کیا کہ اپنے نبیوں پر ایمان لاؤ، ویسے ہی اللہ کریم نے تمام نبیوں سے یہ عہد کیا کہ وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے۔ بس اپنی کو سمیٹ رہا ہوں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کے ارشاد
کے کہ میرے حبیب علیہ السلام مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے. آپ سے پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا، آپ کی امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے. ذرا سننا رسول اللہ کی شان کیا ہے. رب نے فرمایا مقربین کا قبلہ کرسی، روحانیین کا قبلہ عرش، مقربین کا قبلہ عرش، روحانیین کا قبلہ کرسی، انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، رسول اللہ کا قبلہ کعبۃ اللہ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ساری مخلوق کا قبلہ وہ قبلہ بھی اللہ اور میرا قبلہ آپ کی بات. اللہ کریم نے فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور میرے حبیب علیہ السلام میرا قبلہ آپ کی ذات ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نگاہوں کا نگاہ قدرت کا مرکز آپ کا رخ انور ہے. یہ مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. اور حضرت انس راوی ہے، امام مہدی سے حدیث کو لائے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آسمانوں کی سیر کر لیے نہ میں نے، تو میں نے اللہ کریم سے عرض کی کہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے اور ہواؤں کو، یا اللہ تو نے مجھے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے یہ مقام دیا کہ وہ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیا کرتے. تو نے مجھے کیا مقام دیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام آپ کا مقام ان سب سے بلند ہے، آپ کا مقام ان سب سے بلند ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا. تب تک میرا ذکر نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے. میرے حبیب علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام پہلوں کو کچھ کمالات دیے اور آپ کو کوثر عطا فرما دیا، آپ کو کوثر عطا فرما دیا. عرش و فرش میں آپ کے نام کی دھوم مچا دی، آپ کے نام کی دھوم مچا دی. حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں. شرح شفا میں علامہ ملا علی قاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. اور کس انداز میں سلام کیا؟ کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ تو اللہ کی صفات ہیں، یہ تمام تو اللہ کی صفات ہیں. جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ آپ کو یوں سلام کروں، اور اللہ نے آپ کو اپنی یہ صفات عطا کر کے آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے. اور اللہ نے آپ کو یہ صفات عطا کر کے تمام انبیاء مرسلی پہ فضیلت عطا کی ہے. اور یا رسول اللہ آپ کی ذات تو واحد ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ناموں اور صفات میں سے نام اور صفات عطا کیے. اللہ نے آپ کو اپنے ناموں میں سے اور اپنے صفات میں سے نام عطا کیے ہیں اور صفات عطا کیے ہیں. اللہ کریم آپ پر ہر وقت درود و سلام بھیج رہا ہے. اللہ کریم آپ پر ہر وقت درود و سلام بھیج رہا ہے. حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی. آخری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ بھی سب سے بلند ہے، حضور کی عزت بھی سب سے بلند ہے، حضور کی عزت بھی سب سے بلند ہے. حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کسی کو اللہ نے روح بنایا. جب اللہ ہمارے آقا پہ کلام کرتا ہوگا تو کیسے کلام کرتا ہوگا؟ حضور نے فرمایا الا انا حبیب اللہ، یاد رکھنا میں اللہ کا حبیب ہوں. جب اللہ مجھے بلاتا ہے تو یا حبیبی کہہ کے بلاتا ہے. اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر
تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے کہ قیامت کا دن انبیاء کے جلوس کی قیادت میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب خاموش ہوں گے سب کا خطیب میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے آگے بڑھ کر سب کی شفاعت میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ جس کو عزت ملے گی وہ بھی میرے ہاتھ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی میرے ہاتھ سے ملے گی۔ یہی پیغام کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں اس عظیم الشان محفل کے سجانے پر عیدگاہ شریف کے تمام مریدین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کے مقدروں کو سجا ڈالے، اللہ کریم ہم سب پر حضور علیہ السلام کی رحمتوں کا نزول رہے، اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے اور نمک حلال رکھے۔ ابھی کچھ نعت خوان احباب جو باقی ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں گے، 2 خطابات بھی باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل کا صدارتی خطبہ ہوگا اور آپ سب کے لیے دعا فرمائیں۔